أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر صلی علی محمد. خدا تعالیٰ کا بے پناہ شکر. مخلوقات خدا کی ایسی ہوں گی کہ جن کو یہ فضیلت ملی ہو کہ وہ حق اور باطل کو تشخیص دے سکے اپنے ارادے سے اور اختیار سے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خدا وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو خلق کیا اور اس کو ہدایت دے دی. تو جس زمانے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی بہت ساری مخلوقات اپنے کاموں کو انجام دے رہی تھیں. پھر انسان کو یہ شعور کے ساتھ بھیجا کہ وہ صحیح اور غلط کو تشخیص دے، اپنے راستے کو حاصل کرے. انسان میں جو سب سے بڑا فرق ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، وہ کس چیز میں ہے؟ کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں. بہت ساری طاقتیں ہم انسانوں کی جانوروں سے بہت کم ہیں. میں مقرر اس کو عرض کرتا ہوں، دیکھنے کی طاقت جانوروں میں ہم سے بہتر ہے، پرندوں میں ہم سے بہتر ہے. سونگھنے کی طاقت نجس جانور میں ہم سے بہتر ہے. جسم کی طاقت دوسرے جانوروں میں ہم سے بہتر ہے. بھاگنے، دوڑنے، شکار کرنے، سب میں دوسرے جانور ہم سے بہتر ہیں. تو اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ان میں سے کوئی چیز رکھا ہے تو پھر ہمارا لیول جانوروں پر ہے، پھر ہم اسی جانور کے حساب سے. تو اب اگر مثال کے طور پر کسی انسان کی جو بیسٹ آئیڈینٹی ہو وہ یہ ہو کہ یہ بہت مکار ہے، مکاری کے لیے ایک جانور مشہور ہے، اس کا لیول اس جانور کا ہے. اگر ایک آدمی کی بیسٹ آئیڈینٹی یہ ہو کہ یہ مثال کے طور پر دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہے، یہ سب جانوروں کی آئیڈینٹیز ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا کہ بھئی جب ہم یہاں سے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر برزخ شروع ہوتی ہے. برزخ میں ہماری شکلیں کون سی ہوں گی؟ وہ جو ہماری ایتھیکل آئیڈینٹی تھی، جو ہمارا اخلاقی صورتحال تھی، وہ ہماری شکل بن جائے گی. تو مثال کے طور پہ برزخ میں کوئی انسان رہے، یہ بھی کام ہے. اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ یہاں سے جو ایگزٹ کر رہا ہے انسان وہ وہاں پر انسان بنے. ورنہ نعوذ باللہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر انسان کی صفتیں اچھی نہیں ہوئی تو وہاں جانوروں کی شکل میں محشور ہوگا. اس کے اوپر بہت محنت کی ہے علماء اخلاق نے، اور
اگر صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں تو معراج السعادہ ایک کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، انگلش میں بھی کچھ اس کے ایکسٹریکٹس پرنٹ ہوئے، عروج السعادہ کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں بہت محنت کی اس کے اوپر کہ برزخ کی شکلیں انسانوں کی کیسے بنتی ہیں، اور یہ جو میں اور آپ بعض علم اخلاق کے ماہروں کو جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کی برزخی شکل دیکھ لیا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو انسان یہ کر سکتا ہو وہ اس دنیا کے لیول کو گزار کر آلریڈی برزخ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی اس میں جانا مقصد نہیں ہے، لیکن جو اشارے کے طور پہ عرض ہوا وہ یہ کہ بھائی انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی لائف کا آبجیکٹیو کلیئر ہو۔ آبجیکٹیو کلیئر ہوگا تو وہ ہیومینٹی کے اندر اپنی ڈگنیٹی کو آئے گا۔ اگر آبجیکٹیو اس کا بہت کوئی لو گریڈ کا ہوا تو پھر ہیومینٹی سے نیچے چلا جائے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ جانوروں کی طرف جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اب اگر مثال کے طور پر انسان کے سامنے شیطان جیسا ایک دشمن ہے، ایک بہت نیچرل تھا ایک کویسچن ہے، یہ شیطان جو ہم سے دشمنی کر بیٹھا تو اس نے ہم سے انسان ہونے کے ناطے دشمنی کی تھی۔ خداوند تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس نے کہا کہ تم کیسے خلیفہ بنا رہے ہو جبکہ میں تو سپیریئر ہوں، تو اس نے ہم سے انسان ہونے کے ناطے دشمنی کی تھی۔ تو وہ چاہے گا کہ ہم یہاں سے ایگزٹ انسان بن کے کریں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیں کس سمت لے کے جائے گا، کس ڈائریکشن میں لے کے جائے گا؟ ایسی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا جہاں ہم ہیومینٹی کی جو ہائر ویلیوز ہیں، جو بڑی قدریں انسانیت کی ہوتی ہیں، ان سب سے محروم ہو جائیں۔ جب ہمارے اندر وہ ڈگنیٹی نہیں ہوگی جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے تو ہم اس اسٹیٹس سے محروم ہو جائیں گے، ہم اس سے نیچے چلے جائیں گے۔ تو شیطان کا سارا نظام اس کے اوپر بنے گا کہ آپ ان ویلیوز کو اپنے اندر فیل نہ کر سکیں، ویلیوز آپ کے اندر فیل نہ ہوں۔ وہ کون سی ویلیوز ہیں اور ان کو کیسے فیل کرتا ہے انسان، کیسے فیل نہیں کرتا، ایک ذرا سی جھلک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعلی۔ ایک بہت جوان امریکن لڑکی، وہ گئی فلسطین، وہاں فلسطین میں فلسطینیوں کے گھروں کو قابض فوج کے بلڈوزرز گھر گرا رہے تھے، تو اس نے ریزسٹ کیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ فلسطینیوں کا رائٹ ہے، آپ ان کے گھروں کو ڈیمولش نہیں کریں۔ وہ ان بلڈوزرز کے سامنے کھڑی ہو گئی، صہیونی حکومت کے بلڈوزرز تھے ان کی فوج کی، وہ کھڑی ہو گئی، اس نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کیئر نہیں کی اور اس کو کچل دیا وہیں پہ، اور وہ ماری گئی۔ امریکہ کی بورن کرسچن لیڈی فلسطین گئی مسلمانوں کے گھروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس راستے میں ماری گئی۔ یہ ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہے؟ کیوں ہے یہ ڈگنیٹی؟ یہ ڈگنیٹی کیونکہ سیلف لیسنس ہے اس کے اندر، اپنے آپ سے گزر گئی، اس نے اپنی کیئر نہیں کی، اپنے لیے لائف نہیں گزاری، دوسروں کے لیے لائف گزاری۔ اس میں ڈگنیٹی ہے، یہ آنر ہے، سب اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یا مثلا یہیں پر افریقہ کے اندر جب آپ کے اور اس ملک کے اور ہمسائے کے درمیان داخلی جنگ چل رہی تھی، تو ایک مسلم ڈرائیور بہت مشہور تھا، میں نے خود BBC کے اوپر اس کے ویب سائٹ کے اوپر اس کے بارے میں پڑھا، یہ مسلم ڈرائیور تھا، اور وہ مختلف لوگوں کو جو پھنس جاتے تھے وہ ادھر سے ادھر بیچارہ نکال کے لے کے جاتا تھا تاکہ ان کی جانیں بچ جائیں۔ میرے ذہن میں نام نہیں رہا ابھی اس کا، لیکن ابھی دو منٹ بھی سرچ کروں گا انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ تو وہ اس معاملے کے اندر پوری کوششیں کرتا تھا کہ بھئی میں کسی طریقے سے انسانوں کو بچا لوں بس۔ تو اس میں ایک عجیب سی بات لکھی ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کو برا لگے، اس میں لکھا تھا وہ مسلمان تھا، بہت اسٹرکٹ مسلمان، قطعاً کبھی کوئی ڈرنکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی گاڑی میں باٹلز ہوتی تھیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو اتنے سخت مسلمان ہو، تم ڈرنکنگ نہیں کرتے، باٹلز کیوں ہیں؟ کہنے لگا کہ بعض اوقات چیک پوسٹ کے اوپر مجھے یہ دینا ہوتا ہے تاکہ میں انسانوں کو نکلوا سکوں۔
میں اس کو استعمال کرتا ہوں. اور اس ویب سائٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے نہیں معلوم کتنے ہزار لوگوں کو اس طرح سے بچایا تھا. یہ ڈگنیٹی نہیں ہے، آنر نہیں ہے، یہ ڈگنیٹی ہے، آنر ہے. کیوں؟ اپنے آپ سے گزر گیا انسان. اب شیطان کی پوری کوشش کیا ہوگی؟ آپ کے اندر آنر کی فیلنگ نہ آئے، ڈگنیٹی نہ آئے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو ڈگنیٹی ہے، یہ آنر ہے، یہ جو ہائر ویلیوز ہیں، یہ انسان سیکھتا کہاں سے ہے؟ اور سیکھنے کے لیے ورڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، پریکٹس چاہیے. انسان سب سے زیادہ پریکٹس سے سیکھتا ہے. تو جو پیور فارم کے اندر کوئی پریکٹس ہو رہی ہو، اس سے انسان سب سے پہلے سیکھتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جگہ سیکھنے کی کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ پیورسٹ فارم کے اندر ہیومن ڈگنیٹی نظر آتی ہے ایک لفظ کہے بغیر، وہ ہے ماں کی گود، ماں کی محبت. جب انسان ایک فیملی کے اندر ہوتا ہے، اس میں ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، اور یہ ماں اور باپ اس کے لیے محبت قربان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جذبے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے انسان ہیومینٹی کو سیکھنا شروع کرتا ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر شیطان چاہتا ہے کہ انسان ہیومینٹی نہ سیکھے، ڈگنیٹی نہ سیکھے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ فیملی کا سسٹم کولیپس کر جائے. اگر فیملی کولیپس کر جائے تو پہلا اسکول جہاں سے انسان نے انسانیت سیکھنے تھی وہ کولیپس کر گئی. اب اس بچے کو نہیں پتا چلے گا کہ پیار کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں. یہ شیطان کا نظام ہے. اچھا اب اس شیطان کے نظام کے اندر اس کو فیملی کو ختم کروانا ہے، تو فیملی کو ختم کرنے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ فحشا. لوگوں کو ایک ایسے پاتھ پہ ڈال دو کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے جائیں، اور خواہشوں کے پیچھے اتنے جائیں کہ کوئی پیور فیملی ڈیولپ نہ ہو سکے. بدقسمتی سے یہ کانٹیننٹ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہاں جس طریقے سے فیملی کولیپس ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، الحمدللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے، یہ سب سے بڑی مثال بن جائے گی. اور پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ جو ہم اپنے دین پہ عمل کرنا چاہیں، اس میں چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کی ڈیپتھ یہاں پر ہے. سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اپنے اندر ڈگنیٹی کو لے کر آؤ. آپ اپنے اندر اعلیٰ صفتوں کو لے کر آئیں، تو وہ جو اعلیٰ صفتیں آپ کے اندر آئیں گی وہ خود بخود آپ کو شیطان کے ٹریک سے باہر نکالیں گی. مثلا ان اعلیٰ صفتوں کو اپنے اندر لانے کے لیے، ہمیں ڈگنیٹی کو اپنے اندر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھو خدا کا نظام کتنا ہوشیاری سے کام کر رہا ہے. خدا کا نظام سب سے پہلے ہم سے کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو. اگر تم نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، دنیا میں کوئی اچھا کام تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر تم نے ماں باپ کے لیے اچھا نہیں کیا. کیوں؟ بھائی تم ماں باپ کا خیال رکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا پیار کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، ڈیووشنز کسے کہتے ہیں، سیکریفائس کسے کہتے ہیں. خدا یہاں سے سکھانا شروع کرتا ہے. اب دیکھو ایک ایسا نظام ہے، ضروری نہیں ہے اس کے اندر کوئی انسان پی ایچ ڈیز کر رہا ہو تاکہ وہ سیکھے. نہیں، بعض اوقات اب اتنے جاہل لوگوں کو جن کا ظاہری طور پر ایجوکیشن کے اندر کوئی لیول نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ اتنی ہائی لیول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیسے ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کے نظام کے اندر سکھانا اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ہم سے کہتا ہے بھئی ماں باپ کا خیال کرو. پھر ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنے ہمسایوں کا خیال کرو، اپنے ٹیچرز کا خیال کرو. اور وہ آہستہ آہستہ ان صفتوں کو ہمارے اندر بڑھانا چاہتا ہے. اب جو میں نے عرض کیا، اس کے مقابلے میں شیطان کا ایک نظام ہے. اس نظام کے اندر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے پاس دو بیسز ہیں. ایک بیس ہے اس کے اندر لالچ اور گریڈ کو بڑھانا، اور دوسری بیس کیا ہے اس کے اندر فیئر کو بڑھانا. اس کے مقابلے میں اسلام کیا لے کر آیا؟ اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے تم قناعت کی طرف جاؤ، اور اس کے ساتھ تم موت کو اپنی زندگی کے اندر ضرور یاد کرو. جب تم قناعت پہ جاؤ گے اور موت کو یاد کرو گے اپنے اندر، تو تم شیطان کے لالچ اور اس کے اندر نہیں پھنسو گے. اچھا اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ بھی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں سب باتیں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ اگر کوئی بچہ مجھے یہ کہتا ہے نا کہ مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنی نماز میں توجہ کیوں نہیں دے پا رہا، تو کبھی بھی یقین مانو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں جو کرنا چاہو وہ کرتے رہو اور 12:15 پہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں توجہ ہو جائے گی۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے فجر سے لے کے ظہر تک کیا کیا ہے، اس پر طے ہوگا کہ نماز میں توجہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ جو نماز پڑھنا ہے اور اس میں ٹینشن ملنا ہے، یہ ریوارڈ ہے اس کام کا جو آپ نے فجر سے ظہر تک کیا ہے۔ اور میں ایسے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اصلی نماز اس نماز کے پیچھے ہے۔ خدا نے کیوں قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ نماز قائم کرو، قائم کرو۔ بھائی کہاں قائم کروں؟ مسجد کے اندر یا باہر؟ مسجد کے اندر نماز پڑھو اور نماز کی کلچر باہر قائم کرو۔ کلچر باہر قائم ہوگی۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اچھی نماز ملے گی، ورنہ اچھی نماز نہیں ملے گی، نعوذ باللہ تعالی۔ اب جناب لالچ، خوف، اور ادھر سے اسلام، قناعت اور ذکر موت، اور وہاں سے شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ، وہ کیا ہے؟ ایک جملے میں سادہ ترین، سوچنے نہ دو۔ کیوں؟ بھائی سوچے گا تو خدا کی طرف جائے گا نا، سوچے گا تو سمجھے گا کہ شیطان کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، اللہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ سوچنے نہ دو، سوچنے نہ دو، راستہ کیا ہے؟ بزی رکھو۔ کس چیز میں بزی رکھوں؟ دیکھیے ابھی تو میں فوراً جواب میں آپ سے کہہ دوں گا موبائل میں بزی رکھو۔ کسی بھی بندے کو تھوڑی سی دیر کے لیے اکیلا بٹھا دو، فوری کام کیا کرے گا؟ فوراً موبائل نکالے گا۔ 5 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، لفٹ میں بیٹھے گا، 2nd فلور پہ اترنا ہے، موبائل نکالے گا۔ سب یہی کر رہے ہیں، کیوں؟ خالی نہیں ہے۔ اچھا چلو یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے۔ شیطان آج یہ کر رہا ہے، اچھا 50 سال پہلے کیا کر رہا تھا؟ موبائل تو تھا نہیں اس وقت، اس وقت تو موبائل نہیں تھا، اس وقت شیطان خالی بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا موبائل بننے کا؟ نہیں، اس وقت بھی مشغول کیا ہوا تھا۔ کس میں مشغول کیا ہوا تھا؟ میوزک۔ کچھ سناؤ اس کو، اس کا دماغ کہیں لگا رہے، سوچے نہیں بس۔ اچھا جناب علی میوزک بھی نہیں تھا، پھر کیا کر رہا تھا شیطان؟ سادہ سا مسئلہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، جہاں کہیں نظر اٹھاؤ کچھ دیکھو۔ جو لذت خدا نے حلال میں اپنے گھر میں رکھی تھی، شیطان نے اٹھا کے اس کو حرام میں بازار میں پہنچا دیا، دکان میں پہنچا دیا۔ اب خدا نے چاہا تھا کہ اپنی نظروں کو کنٹرول کرے، اس لذت پرستی میں 24 گھنٹے نہ گزر جائیں، اس میں کم وقت گزرے آپ کا۔ شیطان نے کہا یہ ڈور اوپن کرو اور 24/7 اسی کے اندر لگ جاؤ۔ کیوں؟ سوچنے نہ دو، اسے سوچنے نہ دو۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ شیطان کا نظام ہو گیا۔ سوچے گا تو کیا ہوگا؟ سوچے گا تو یہ سوچے گا نا کہ میں کیوں خلق ہوا، سوچنے ہی نہ دو۔ اب اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ فحشہ چاروں طرف سے انویڈ کر رہے ہیں ہماری پرائیویسی کے اندر، کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا خوف، ہر قسم کا خوف، کیریئر کا خوف، کمائی کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف۔ کیوں؟ پیچھے خدا مانتا ہی نہیں ہے۔ خدا مانے گا تو سوچے گا نا کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ سمجھ رہا ہے میں ہی ہوں، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، خدا پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں جاؤ تھوڑی چھوٹی موٹی میوزک ہے، تھوڑی بہت میوزک ہر جگہ ہے۔ اچھا اس میں حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، یہ مجھے اندازہ ہے اس کا، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے
علماء اخلاق کی نصیحت بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان کا جو خدا کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہے اس کو سب سے زیادہ میوزک کمزور کرتی ہے۔ مثلا ایک آدمی چاہتا ہے خدا کی طرف بڑھے، وہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں خدا کو سوچے، اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ڈالے گی وہ کیا چیز ڈالے گی؟ میوزک۔ اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جوان ہم سے یہ کہتا ہے مولانا میں چاہتا ہوں جم جاؤں لیکن اگر میوزک نہیں ہوا تو میں جم میں بیکار ہو جاؤں گا۔ میں صرف ایک بات دیکھ پا رہا ہوں، یہ سسٹم کتنی مکاری سے بنا ہوا ہے شیطان کا۔ اچھا اب ان تمام آپ نے باتوں کو سن لیا، اب میں اپنی طرف سے کہنے کی کوشش کروں گا۔ چلو فرض کرو یہ سارا سسٹم بن گیا۔ کیا سسٹم بن گیا؟ نمبر 1 سوچنے نہیں دینا۔ سوچنے نہیں دینے کا ٹائم فل کرنا ہے۔ فل کیسے کریں گے؟ میوزک سے فل کریں گے، فحشا سے فل کرے گا، کس چیز میں مشغول رکھے گا تاکہ میں بس اس کے پیچھے بھاگوں، لذتوں کے پیچھے، مزے۔ اس کے لیے ایک بیس بنے گی۔ وہ بیس کیا بنے گی؟ بہت عجیب بات ہے، ایک بیس بنے گی۔ وہ بیس کیا ہے؟ جو میرے دل میں آئے گی میں وہ کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ اور یہ پوری فلسفی بنی ہوئی ہے اس وقت بچوں کی تربیت میں، اسکولز کے اندر، کہ مثلا اسکولز کے اندر بچوں کو پری نرسری سے یہ سکھاتے ہیں تم جو کرنا چاہو کرو۔ یعنی اب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اس ملک کے لاس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نارتھ امریکا کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے بچے کو کئی دفعہ یہ کہا بیٹا تم لڑکے ہو، اگر آپ نے 5-6 دفعہ اپنے بچے سے کہا نا بیٹا تم لڑکے ہو، لڑکوں کی طرح کرو، اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو یہ بچہ اگر اسکول کمپلین کر دے گا تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ جینڈر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ لڑکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کو کہا نہیں بیٹا تم کو لڑکا بننا ہے، اس نے اسکول جا کے کمپلین کر دی، آپ پہ کیس چل جائے گا، آپ پہ کیس چلے گا۔ پہلے دن سے لوگوں کے دماغ میں ڈالنا ہے جو مرضی آئے وہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کبھی بھی بندگی پہ نہیں آئے گا۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے میں وہ کروں گا جو خدا نے چاہا۔ تو یہ پورا نظام بنا ہوا ہے یہاں پر۔ اب اس نظام سے لڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس نظام میں اپنے دین پہ عمل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا ٹاپک تھا دور جدید میں دین پر عمل کے چیلنج۔ اب اس چیلنج کو ہم نے لینا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد محمد وعجل فرج۔ اب ہم چونکہ اس ٹاپک میں ہم سمجھتے ہیں اب کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں پریکٹیکل ایڈوائزز کرنی چاہیے۔ پورا سسٹم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے جتنا ہم ڈیپتھ میں جا سکتے تھے۔ اب ہم یہاں سے کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان چیلنجز میں کامیاب کیسے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر میرے سامنے سارے چیلنجز آ رہے ہیں، مجھے اس میں کامیابی لینی ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا دوں؟ پہلا پوائنٹ وہ پوائنٹ دوں جہاں سے اچھائی ٹریگر کرے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے پیچھے سے برائی ٹریگر کر رہی ہے، میں آگے جا کر 2 کلومیٹر آگے جا کر ایک اچھائی کا دروازہ کھولے بیٹھا ہوں، یہاں سے برائی ٹریگر کی جا رہی ہے۔ وہ اچھائی کا دروازہ کام نہیں آئے گا جب تک یہاں سے برائی ٹریگر کر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں سے اچھائی کو ٹریگر کرنا ہے تاکہ وہ آگے کی برائیوں کو توڑنا شروع کرے۔ اچھا اچھائی کو میں ٹریگر کروانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ سب سے پہلا کام کر لو، سوچنے کی عادت ڈالو۔ اچھا بھائی یہ سوچنے کی عادت کہاں سے ڈالوں؟ میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں؟ آپ یوگا کی کلاس میں جائیں؟ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بہتر آپ کو کہنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، جو یوگا کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کو اس سے بہتر حالت میں مل سکتا ہے۔ کیا کریں؟ اب یہ میری ایڈوائس یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، میں بھی عمل کروں گا، انشاءاللہ ہم سب کو خدا کامیابی نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو مالک سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، پاورفل سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہماری ندا کو خفیاً او جلیاً، چاہے اونچی آواز میں ہو چاہے ہلکی آواز میں ہو، وہ ہمیں سنتا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ ایک سادہ سا کام کر لیں، آپ خاموشی سے کہیں پر بھی بیٹھیں۔ اب دیکھیں یہ بھی کام ہو گیا نا آج کے زمانے میں، خاموشی سے بیٹھنا، کیونکہ میسر نہیں ہے آج کل۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے خاموشی سے کہیں پہ بیٹھیے، 2 منٹ کے لیے صرف، چاہو 1 منٹ سے شروع کرو، 1 منٹ کے لیے صرف خدا سے کلام کرو، خدا سے گفتگو کرو، خدا سے بات کریں۔ کیا بات کریں؟ جو آپ کے دل میں آئی، جو آپ کو لگے کہ یہ خدا سے کہنے کے لیے ہے، کہنا شروع کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کوئی دعا پڑھیں جو اہل بیت سے معصور ہیں، ان سے ملی ہوئی روایات سے، نہیں، چلو وہ بھی نہ کریں۔ اپنی مادری زبان میں، جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں خدا سے بات کریں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، آپ کو ایک کنٹرول نصیب ہوگا اپنے اوپر۔ نمبر 2، کنسنٹریشن کی آپ کو عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ کا اسپریچول کنیکشن اس سے ہوگا جس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ کتنی دیر لگانی ہے اس میں؟ 24 hours into 60 minutes آپ کے پاس ہیں۔ 1 منٹ، اگر 1 منٹ چل جائے آپ کا، 2 منٹ کرو۔ اس کو انٹرسٹنگ بناؤ اپنے لیے، خدا سے گفتگو کرو۔ مثلا مجھ سے کسی نے پوچھا مولانا ہم خدا سے کیا کہیں؟ میں نے کہا جو دل میں آئی۔ کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں خدا سے کیا کہوں۔ میں نے کہا یہی خدا سے کہو کہ خدایا مالک تو ہے، دینے والا تو ہے، اور میں سب سے گھنٹوں بات کرتا ہوں، نہیں تھکتا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تجھ سے کیا کہوں۔ میں بدبخت ہوا، میں اسی سے بات کرنا نہیں جانتا جو میرا سب کچھ ہے۔ جب مشکل میں پڑوں گا تو کام تو آئے گا۔ جو کچھ میری زندگی میں وہ تجھ سے ہے، اور میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں تجھے کیا کہنا ہے۔ یہی کہو خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے نہیں مانگا تب بھی تو نے مجھے دیا۔ اور خدا سے کہو کہ مثلا خدا میں جانتا ہوں میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ کنیکشن میں آؤں تاکہ اپنی غلطیوں کو صحیح کر لوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا اینڈ تیری طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اگر کوئی شخص صرف اتنا سا ایک کام کر لے کہ روزانہ 1-2 منٹ، چند منٹ جتنا کر سکے وہ خدا سے کنیکشن میں آ جائے، آپ یقین مانو یہ اچھائی کا ایک ایسا ٹریگر ہے جو بہت ساری مصیبتوں میں اس کا ساتھ دے دے گا۔ اچھا، اس میں ایک شرط ذہن میں رکھیے گا، جس دن آپ کا نفس کہے آج میرا دل نہیں چاہ رہا، اس دن ضرور کرنا ہے۔ اور آپ کا ذہن 15 سیکنڈ میں تھک جائے گا، آپ کیا نہیں مجھے 1 منٹ بات کرنی ہے، 1 منٹ بات کرنی ہے، چاہے 15 سیکنڈ میں تھکے۔ اب کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے مولانا مجھے کیسے پتہ چلے گا 1 منٹ ہوا ہے نہیں ہوا، میں تو بار بار گھڑی دیکھوں گا۔ تو میں کہتا ہوں الارم لگا لو، اسٹاپ واچ لگا لو کہ 2 منٹ پر 1 منٹ پہ مجھے پتہ چلتا ہے 2 منٹ 1 منٹ ہو گئے، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ذرا سا میں ایک اور ٹچ دے دوں اس کو، اگر سجدے میں جا کے کر لو تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر سجدے میں جا کے کر لو، یقین فرمائی جو میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی نا، یہ اسپریچول ایڈوائس ہے یا میڈیکل ایڈوائس ہے؟ یہ دونوں ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں میڈیکل بینیفٹس کیا ہے، تو میرا خیال میں لوگ سجدے اللہ کی خاطر نہیں کریں گے، اپنے جسم کے لیے کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دونوں ہیں۔
کیوں آپ کے یہ عرفا حضرات، آیت اللہ مولانا حضرات 70 سال 80 سال جیتے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں کیا ہر روز صبح یوگا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ایکسرسائزز کرتے ہیں کیا؟ نہیں، یہی ان کی ایکسرسائزز ہیں، یہ نماز شب پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ صبح کو کھڑے ہو کر ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یہ ان کی باڈی اسپرٹ دونوں کی پیوریفیکیشن کر دیتی ہے۔ کیوں لمبی عمریں جیتے ہیں؟ ان کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے۔ کیسے؟ جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ماں جب اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، کیونکہ اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے اندر سے برے سینٹیمنٹس کو نکال دیں، ہماری عمریں بڑھ جائیں گی، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ برے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ جیلسی، اس کو نکالیں، خود بخود آپ کی لائف سموتھ گزرنا شروع ہو جائے گی۔ یہ یقین مانو ابھی اتنے ہمارے پاس راز ہیں ان معاملات کے اندر، یہ جو شیطان کا جال ہے یہ بری طریقے سے ہمارے اوپر پھنس گیا ہے، اس نے ہمیں پھنسا کے رکھ دیا ہر چیز کے اندر۔ ہمارے دماغ سے جو ٹرو اسپرٹ ہیومینٹی ہے وہ نکلتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم ان چیزوں میں پھنس گئے۔ کن چیزوں میں؟ 24 گھنٹے لذتوں کو سوچنے میں، سکون نہیں رہا ہے دماغوں کو۔ اور اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ایک انسان لذتوں میں غرق ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا پھر بھی جا کے مہنگی مہنگی ڈرگس خریدتا ہے اور اپنے آپ کو انجیکٹ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو خواب میں لے جائے۔ تو ان تمام باتوں کو ہٹا کر میں نے پہلی ایڈوائس آپ کی خدمت میں عرض کی، تھوڑا سا اس کے اوپر ایڈ کروں گا تاکہ انشاءاللہ اور اس کو یوزفل بناؤں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب آج کے لیے جو فائنل ٹچ مجھے دینا ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک سٹیپ اس میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں شیطان کے نظام میں اور ہمارے جو چیلنج ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے کہہ دیا آنیسٹلی 100% لوگ کریں گی؟ نہیں، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، میں بھی سے ملا کر 15-20 سال سے بول رہا ہوں نا لوگوں کے سامنے، مجھے بھی تو پتا ہے 100% لوگ نہیں کریں گے۔ اچھا، میرا ریٹ آف سکسیس میرے نزدیک کتنا ہے؟ 20%۔ میرے خیال میں اگر 20% لوگ کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، ڈن، کام ہو گیا۔ لوگ بالکل نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ کنٹرول نہیں، کنٹرول نہیں، خواہش ہے، کنٹرول نہیں۔ کنٹرول کیسے آتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، یہ $1,000,000 کویسچن ہے، کنٹرول کیسے آتا ہے؟ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کنٹرول کیسا آتا ہے، یقین مانو کوئی آبجیکٹو اس کا مس نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کے پاس ایک بل کوئی پے ہونا ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور مثلا اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، مثلا جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 14 ہے، تو آپ 30 تک لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری دن ایک ایمرجنسی ڈیولپ ہوتی ہے، اب ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں، جا کے اس کو پے کرتے ہیں۔ تو بندے خدا 5 دن پہلے کیوں نہیں پے کر دیا تھا؟ سستی، ٹالنے کی عادت۔ اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کنٹرول ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ تو اس وقت یقین مانو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کویسچن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ کنٹرول کیسے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور کویسچن بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، کنٹرول کیسے جاتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، آنے کا بھی ایک نظام ہے، جانے کا بھی ایک نظام ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کنٹرول کے لیے کچھ جملے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بار بار یاد دلانا اچھا نہیں ہوتا کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ کیا خدا نے کسی انسان کو ناکام مقدر کے ساتھ خلق کیا ہوگا؟ خدا کیوں خلق کرے گا ناکام مقدر کے ساتھ؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا موٹیویشن دے دوں،
علامہ امینی الغدیر کتاب کے مصنف، آپ کے ذہن میں ہوگا الغدیر، امیر المومنین کے حق کے اوپر کتاب لکھی گئی، بہت طولانی کتاب، اور من کنت مولا فہذا علی مولا اس کی تشریح میں لکھی گئی۔ علامہ امینی کے ایک رشتہ دار، بظاہر ان کے داماد، وہ بیان کرتے ہیں کہ تبریز میں، ایران کا شہر تھا تبریز سے بہت بڑے بڑے عرفاء ہیں، بہت بڑے بڑے عرفاء، یعنی اس وقت جتنے بڑے بڑے عرفاء تبریز سے نکلے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ علامہ طباطبائی جیسے لوگ جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں، وہ بھی تبریز، ان کے استاد سید علی قاضی تبریز کے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ۔ بہرحال تو تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، یہ علامہ امینی کے داماد بیان کر رہے ہیں، ان کا نام میرے خیال میں غلام رضا کر کے تھا میرے خیال میں۔ تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، ان کے پاس ایک نوکر ہوتا تھا، وہ جو نوکر تھا وہ بچوں کے بہت کام آتا تھا، مدرسے کے جو لڑکے ہوتے تھے ان کے بہت کام آتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدرسے کے اندر بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، کافی ٹف لائف ہوتی ہے، اور ایک زمانہ تھا جب اگر آپ اور 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو جب یہ پائپس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پائپ لائنز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو بہت ہی ٹف ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا وہ ٹائم دیکھا ہے، البتہ میری ایج اتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کس جگہ ایسا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ بہت کام آتا تھا، مثلا بچوں کو کہتا تھا بھائی تمہارے میلے کپڑے دے دو میں دھو دوں گا، اس کی ڈیوٹی نہیں تھی یہ۔ تو جو وہاں پہ دینی طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ خود دھوتے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں تم مجھے دے دو میں کر دوں گا۔ کوئی بازار جانے کا کام ہوتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا میں بازار جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی کام کروا لو۔ کبھی کسی کے جوتے ہوتے بھی صاف کر دیتا تھا۔ اور معذرت چاہتا ہوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں، مثلا پرانے زمانے میں جب ٹوائلٹس وغیرہ کے اندر پائپ لائن نہیں ہوتی تھی تو لوٹا بھر کے لے کے جانا ہوتا تھا، تو وہ مشہور تھا کہ وہ خالی لوٹے بھر بھر کے رکھتا تھا اندر۔ اتنا ہمبل انسان تھا کہ وہ اس سے بھی کم نہیں کرتا تھا کہ بھائی میں کیوں کروں دوسرے کریں، یہ اتنا ہمبل انسان۔ تو پرنسپل کہتے ہیں کہ میں رات کو جب کبھی بھی پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے، تو مجھے کبھی چائے پینی ہوتی تو میں اس کو ایک آواز دیتا تھا، بھاگتا آ جاتا تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا ہوا تھا اسٹرکٹلی کہ آپ کو کبھی بھی چائے چاہیے ہو، رات کو 2 بجے بھی چاہیے، آپ مجھے آواز دیں میں چائے لے کر آؤں گا۔ تو کہنے کہ اسی طرح میں ایک دفعہ کچھ پڑھا رہا تھا، یہ واقعہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو 1985 میں سنا تھا، میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے انہوں نے سنایا تھا۔ اب بارہ میں اس کو ٹریس کر پایا، یہ واقعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ پرنسپل کہنے لگے کہ ایک رات میں نے اس کو آواز دی، وہ نہیں آیا۔ کہنے لگے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ بہت الرٹ آدمی ہے، یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ ایک آواز میں نہ آئے، دوسری دفعہ آواز دی پھر نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ آج یہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس کو کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کی کمرے کے باہر آیا۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ سیلڈ بالکل دروازے نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے پٹ والے دروازے ہوتے تھے، بنتے تو تھوڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی تھی، اس کو ہم لوگ اردو میں درز کہتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے نیچے سے اور اس کی درز میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہے، نور ایسا عجیب، کہنے کہ اس کی، جبکہ رات کا وقت تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس زمانے میں لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، لالٹین ہوتی تھی، چھوٹی سی لیمپس ہوتے تھے۔ کہنے کہ بہت لائٹ نکل رہی تھی اس کے اندر سے، کمرے میں سے۔ کہنے کہ میں نے سنا تو اندر سے اس کے بولنے کی کچھ آواز آ رہی تھی اور کسی اور کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کون کیا بول رہا ہے، لیکن آوازیں 2 آدمیوں کی آ رہی تھیں۔ کہنے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ اتنی لائٹ بھی ہے اندر، تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے کچھ بولوں۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ لائٹ کم ہو گئی، لائٹ ڈم ہو گئی۔ کہنے کہ جب لائٹ ڈم ہوئی تو میں نے کہا شاید اب میرا چانس ہے، تو انہوں نے کہنے کہ میں نے نوک کیا اور اس کو آواز دی، تو اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں، کہا آ جائیں، وہ اندر آ گئے۔ کہنے کہ میں اندر آ گیا تو لائٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ پرنسپل نے کہا، اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ کہنے کا نہیں مجھ سے مت چھپاؤ، میں نے یہاں بہت لائٹ دیکھی ہے اور تم یقیناً کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ آج کیا دن ہے؟ کیا دن؟
تو کہنے کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ منگل کا دن تھا، بتایا اس بندے نے، کہنے کا منگل کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو راز بتاؤں گا، 2 دن تک چھپا کے رکھنا۔ کہنے کا ٹھیک ہے، میرے ورڈز تمہارے پاس، 2 دن تک راز چھپاؤں گا۔ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا امام زمانہ آئے تھے؟ کہنے کا ہاں۔ کہنے کا جب میں باہر کھڑا تھا نا تو میری فیلنگ یہی تھی کہ امام آئے تھے۔ تو اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارا راز کیا ہے؟ اس نے بہت عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں جو لوگ ہیں ان کے 3 سرکلز ہیں، جو کلوزسٹ ٹو امام ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہے، اس کے بعد جو سرکل ہے اس میں تعداد تھوڑی زیادہ ہے، نمبر تھوڑا زیادہ ہے، پھر ایک فائنل سرکل ہے اس میں نمبر کافی زیادہ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں۔ تو مثلا اگر کوئی انر سرکل میں کوئی گیا تو جو میڈیم والا ہے وہ انر والے کی جگہ پہ جائے گا، اور جو آؤٹر سرکل ہے اگر یہاں پہ کوئی ختم ہوا تو باہر سے ایک آدمی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا۔ تو کہنے گا کہ تم نے مجھے کیوں بتا، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ کہنے گا امام آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم تمہیں آؤٹر سرکل میں انکلوڈ کرنا ہے۔ نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ علامہ امینی کے داماد نے واقعہ بیان کیا، کہا ہم تمہیں جو آؤٹر سرکل ہے اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پرنسپل نے سنا تو اس نے اس کے سامنے اس کے ہاتھ مثلا چومنے کی کوشش کی، رسپیکٹ دکھانے کی کوشش کی، کہنے کا مت یہ نہیں کرو۔ اس شخص نے منع کیا جو نوکر تھا، اس نے کہا یہ مت کرو، کیونکہ مجھے یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں سب کا نوکر ہوں۔ تو جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا، اور میں نے تو تم سے چائے بھی منگوائی ہے، تو میں نے تم سے جوتے بھی صاف کروائے، تو میرے کپڑے بھی دھوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم کہتا ہوں کہ آپ یہی کرواتے رہے، یہ نہیں روکنا ہے آپ نے، اور باہر بھی کسی کو نہیں بتانا، چونکہ مجھے اسی کی وجہ سے یہ اسٹیٹس ملا ہے، اسی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کہنے کہ اب میں بہت پریشان ہوا، 2 دن تک کہنے کہ اس بندے نے بالکل ویسی زندگی گزاری جیسے سب کے سامنے گزارتا تھا، ویسے ہی لوگوں کے جوتے ادھر ادھر کرتا ہے، کبھی کسی کی ٹوائلٹ کے لیے لوٹے بھر کے رکھ رہا ہے، اور کبھی کسی کے کپڑے دھو رہا ہے۔ پھر جمعے کا دن آیا، کہنے کا جمعہ کا دن آیا تو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، نہایا دھویا، سارے کپڑے اپنے جو کچھ تھے وہ صاف ستھرے کیے، پھر ایک جگہ پہ جمع کر کے کہنے کہ وہ ظہر سے پہلے سب کام فارغ کر کے ایک حوض تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی میں نے اس کو نہیں دیکھا، پھر میں نہیں دیکھ پایا، مجھے لگا جیسے بندہ غائب ہو گیا۔ پھر کہنے کہ میں اسی وقت باہر نکلا، میں نے مدرسے کے لڑکوں سے کہا تم نے فلانی کو دیکھا ہے؟ کہنے کہ وہ شاید بازار کی طرف گیا ہوگا، کہا جاؤ لے کر آؤ اس کو۔ تو اس نے لکھا تھا کہ اس واقعے کو اب 84 ایئرز ہو گئے ہیں اور کسی کو وہ بندہ کبھی نہیں ملا ہے۔ پھر پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمبل ہو، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، سروسز کر دے، یہ بہت ہے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ کنٹرول بڑھاتے کیسے ہیں؟ اب میں اتنا ٹائم لے چکا ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ایک سادہ سی بات کر دوں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے لو اچھے کاموں کے، انہیں کرتے رہو، کنٹرول بڑھتا رہے گا۔ مثلاً کیا؟ بھائی پانی پیو، امام حسین کو یاد کرو، دن میں کتنی دفعہ پانی پیو گے؟ نہیں معلوم، 10 دفعہ، 5 دفعہ، 8 دفعہ، ہر دفعہ ایک جملہ بول دو، سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کنٹرول ہے۔
یہ کنٹرول بڑھے گا، ایڈڈ بڑھتا چلا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے کاموں کو میں آپ سے کہوں گا نا اٹھو، مثلا 3 بجے اٹھو، نماز شب پڑھو، یہ کرو وہ کرو، میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے۔ چھوٹے چھوٹے اچھے کام تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، ختم ہو گیا معاملہ۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے بھی شروع کرو۔ مثلا سب سے پہلے شروع کر لو، میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کہیں سے شروع کر لو۔ کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا ہے، کنٹرول کو بعض جگہوں پہ مینٹین کرنا ہے۔ مثلا میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، اول وقت نماز پڑھو، کنٹرول بڑھ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے کنٹرول بڑھے گا۔ کوئی ہرکولس کام نہیں کرنے ہیں، کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کرنی ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں سے کنٹرول بڑھاؤ۔ ہمیں شیطان کو شکست دینی ہے نا، دین پہ عمل کرنا ہے، چیلنج یہاں ہے۔ چھوٹے کاموں میں چیلنج ہے، بڑے کام خدا خود ہی نصیب کر دے گا۔ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ میں جب کربلا جاؤں گا نا، امام کی رضی کے سامنے جا کر، زری کے سامنے جا کر ایسے کہوں گا ویسے کہوں گا۔ بھائی اتنا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کر لو، امام خود ہی کربلا بلا لیں گے۔ وہ ایک فارسی شاعر تھا، اس نے بہت خوبصورت، فارسی شاعر کیا، مثنوی جلال الدین رومی، مولانا رومی کی جو مثنوی ہے اس کے اندر اس نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا۔ اس نے کہا کہ پانی پانی مت چلاؤ، پیاس بڑھاؤ، پلانے والا جانتا ہے کس کو پلانا ہے۔ پانی پانی چلا رہے ہو، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، کہہ رہے نہیں، پانی پانی مت چلاؤ، پیاس بڑھاؤ۔ جب پیاس بڑھاؤ گے تو یہ جو ساقی لیے گھوم رہا ہے نا، یہ سب کو جانتا ہے کس کے اندر کتنی پیاس ہے۔ جس میں پیاس زیادہ ہے وہ پانی اس کے پاس خود ہی لے آئے گا۔ امام حسین اپنے عاشق کو پہچانتے، گھبراؤ نہیں، عشق پڑھاؤ۔ امام حسین نہیں جانتے کون مجھے کس نیت سے بلا رہا ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے کھڑے ہو کر یا حسین کہا، حسین نہیں جانتے، مادر حسین نہیں جانتی۔ عشق بڑھاؤ، خود بخود نصیب ہو جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اتنے بڑے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ ہم لوگ تو اہل نہیں تھے، خدا نے نصیب کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ سید الشہداء کے عاشق کم نہیں ہیں، پھر بھی خدا نے پرچم ابو الفضل آپ کو دے دیا ہے۔ الحمدللہ، اے خدا تیرا لطف ہے۔ آج پوری دنیا میں ماؤں نے اپنے بچوں کو صاحب عزا کے سامنے پیش کیا ہے، علی اصغر سے وعدے کیے ہیں، الحمدللہ۔ سید الشہداء نے قربانیاں دی ہیں، سید الشہداء نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے۔ اللہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ماں کا غم بھلا سکتا ہے انسان، باپ کا غم بھلا سکتا ہے، حسین کا نہیں بھلا سکتا۔ حسین کیسے بھول جائے؟ جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس کو بھول جائے، نواز رسول کو بھول جائے؟ اللہ اکبر۔ سید الشہداء سب کو محبت دیتے رہے، سب کو اپنی شفقتیں دیتے تھے، لیکن سید الشہداء ایک خاص حالت کے رکھنے والوں کو خاص توجہ دیتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو سید الشہداء نے اپنے پاس بلا کر پیار کیا تو اس نے کہا آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔
سید الشہداء یتیموں کے معاملے میں کچھ اور تھے، یتیموں کو دیکھتے تھے تو سید الشہداء کا گویا دل بھر آتا تھا۔ اب اگر یتیم بھائی کا بیٹا ہو اور وہ بھی اتنا خوبصورت، فکر میں، روح میں خوبصورتی کی انتہا قاسم کے اندر تھی۔ بھائی ایک جوان کے اندر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک جوان کے اندر بہادری چاہیے ہے، اپنے دین کے لیے عقیدہ چاہیے ہے، آپ کو ایک جوان کے اندر غیرت چاہیے ہے، تو تم بولو تمہیں قاسم چاہیے، قاسم چاہیے۔ حضرت قاسم میں سب کچھ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ شب عاشور سید الشہداء تشریف فرمائے، چراغ بجھا دیے، کوئی نہیں گیا، دوبارہ چراغ جلائے گئے، سید الشہداء نے سب کو دعائیں دی، سب کو بتانا شروع کیا تم ایسے شہید ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسے ہوگا، تمہارا آخرت میں یہ مقام ہوگا، تمہارا آخرت میں وہ مقام ہوگا، بتایا سب لوگ شہید ہو جاؤ گے۔ جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو حضرت قاسم امام حسن کے یتیم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چچا کے پاس آئے، کہا چچا آپ نے سب کا بتا دیا، آپ بتائیں میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اللہ اکبر۔ اب اس ایک جملے کو دیکھو، میں نے اور تم نے 1400 سال بعد سنا ہے نا، ہمارے دل کے اندر ایک آہ اٹھی ہے۔ سوچو امام حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، ایسے موت کی باتیں کر رہا ہے۔ جو خطاب کیا وہ بڑا خوبصورت خطاب تھا، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنیا یعنی اے میرے چاہنے والے بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، یا بنیا کیف تری الموت، تم موت کو کیسا دیکھتے ہو، تمہیں موت کیسی لگی؟ اللہ اکبر۔ قاسم نے کیا کہا؟ کہا اگر آپ کی راہ میں ہو احلی من العسل، آپ کے لیے میری جان جائے، احلی من العسل۔ ہمارے یہاں صرف دوسرا حصہ مشہور ہے، پہلے انہوں نے یہ کہا تھا فی امک، اے میرے چچا آپ کے لیے جان جائے، احلی من العسل، میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سید الشہداء نے سنا تو اور زیادہ پیار دکھایا ان کے اوپر، کہا بھائی میرے بیٹے سب مارے جائیں گے، تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے، لیکن آج ذرا جملہ سننا۔ امام نے کہا بیٹا کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ قاسم نے نہیں پوچھا کون سا امتحان، سید الشہداء نے کہا میرا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تمہیں ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ شاید حضرت قاسم کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا اور میرا علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ یا اللہ، قاسم نے تو اپنی شہادت پوچھی تھی، کہا تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا اور میرا علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ قاسم اپنی شہادت بھول گئے، اپنا امتحان بھول گئے، عزیزو علی اصغر کو بھی بھول گئے۔ کہا کیا دشمن ہماری خواتین تک آئیں گے؟ ہاشمی غیرت ہے اس کے اندر، غیرت مند ہے۔ کہا کیا خواتین تک آ جائیں گے؟ سید الشہداء نے گویا قاسم کا دل رکھنا تھا، نہیں معلوم کس انداز کو اختیار کیا۔ کہا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا، لوگوں سے پانی مانگوں گا اور وہ پانی نہیں دیں گے اور علی اصغر کو مار دیں گے۔ آج تو میں بس ایک جملہ علی اصغر کے مصائب پہ بعد میں بات کروں گا جس دن تاریخ ہوگی، لیکن ایک جملہ عرض کر دوں، علی اصغر وہ شہید ہے جس کے مصائب پہ شب عاشور گریا ہوا ہے۔ شب عاشور علی اصغر کے مصائب پہ گریا ہوا ہے۔ بس قاسم نے سن لیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔
گویا اپنی ماں کے پاس بھی آئے ہوں گے اور ان کو دلاسا دیا ہوگا کہ ماں میں نے شہادت کا وعدہ چچا سے لے لیا ہے، بس اب ہمیں شہادت کے لیے اجازت، آخری اجازت لینی ہے۔ اور بس عاشور کا دن جب آیا تو سید الشہداء کے جب جوان جانا شروع ہوئے، مجاہد جانا شروع ہوئے، تو قاسم بار بار آتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، کہتے تھے چچا اب میں چلا جاؤں، اور قاسم کے چہرے کو دیکھ کر حسین روتے تھے اور کہتے تھے نہیں بیٹا ابھی تم مت جاؤ۔ جب اصرار بہت زیادہ بڑھا اور اصرار کے اوپر اصرار ہو رہا تھا تو قاسم کو جانے کی اجازت دی۔ لیکن آدھی تو دیکھو آپ لوگ تو قاسم کے وسائل پہ رونے کے لیے آئے ہو نا، تو میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں، ہر مجاہد دوسرے خیمے میں جا کر تیار ہو کر آتا تھا۔ امام حسین نے کہا قاسم سامان لاؤ، میں تمہیں خود تیار کروں گا۔ اب بتاؤ کوئی خاص محبت ہوگی تو کہا نا کہ میں قاسم کو خود تیار کروں گا۔ اب قاسم کو تیار کرنا شروع کیا۔ ارے کیا تیار کریں، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سر میں تو کوئی لوہے کا خود بھی نہیں آتا ہے، کیا پہنا ہے، کوئی ذرا فٹ نہیں ہوتی ہے اس کے جسم کے اوپر۔ سید الشہداء نے معمولی کپڑوں میں ہی تیار کر دیا، اس کے بعد امامہ رکھا۔ عزیزوں بس ایک جملہ میں روایت سے اور ایک جملہ اپنے استفادے کا عرض کروں گا۔ امامہ جو لگایا سید الشہداء نے تو روایت لکھتی ہے تحت الحنک لگایا، تحت الحنک میں دونوں کندھوں کے اوپر ایک حصہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں گا، عرب میں تحت الحنک دولہے کو لگاتے ہیں، عرب میں جب بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی تحت الحنک لگاتے ہیں۔ ہم نہیں معلوم سید الشہداء نے کیوں لگایا۔ بس عزیزو جب تیار ہو گئے، اب علامہ ذیشان درجوادی صاحب نے یہاں پہ ایک روایت پڑھی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے اور بڑی غمگین روایت ہے یہ۔ سید الشہداء نے قاسم کو جب تیار کر لیا تو سامنے کھڑا کیا اور قاسم کو دیکھنا شروع کیا۔ عزیزو اتنی عجیب جگہ، ایک جگہ اور آ رہی یہاں پہ، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بھی لکھا ہے میرے خیال میں، سید الشہداء قاسم کو دیکھتے دیکھتے رونے لگے، روئے اور اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے۔ نہیں معلوم شاید امام مجتبیٰ یاد آ گئے، ان کی شہادت یاد آ گئی، کیا ہوا۔ سید الشہداء، اور یہ واحد جگہ ہے پورے عاشور کے دن جہاں سید الشہداء اس عالم میں آئے ہیں۔ سید الشہداء نے قاسم کو الوداع کیا۔ اب علامہ ذیشان درجوادی صاحب کی روایت عرض کرتا ہوں، جب بالکل جانے لگے تو قاسم سے کہا بیٹا میرا نزدیک آؤ۔ قاسم نزدیک آئے، سید الشہداء نے گریبان پھاڑ دیا۔ قاسم نے کہا امو آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے۔ یتیمی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم کتنا جانا سخت ہوا ہوگا سید الشہداء کے لیے۔ قاسم روانہ ہوئے، سید الشہداء گویا کھڑے دیکھتے رہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ ادھر کچھ لعینوں نے دیکھا، عزیز و روایت دشمن کی روایت ہے، دشمن روایت کرتا ہے، کہتا ہے ایک جوان آیا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک لعین کہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ ارے چھوڑ دے، اتنا مظلوم بچہ ہے، اتنا کم سن بچہ ہے، تو اس کو مار کے کیا لے گا۔ وہ لعین نزدیک آتا ہے، قاسم مقابلہ کرتے ہیں، قاسم بھی امیر المومنین کی اولاد ہے اور قاسم کا مقابلہ بھی سخت مقابلہ تھا۔ یہ سب جرأت کے ساتھ لڑے تھے، کوئی لڑے بغیر شہید نہیں ہوا، ان سب نے مقابلہ کیا۔ بس ایک موقع پر وہ لعین نزدیک آتا ہے، قاسم کے سر کے اوپر ایک وار کرتا ہے، قاسم زمین کی طرف آتے ہیں، آواز دیتے ہیں چچا میری مدد کو آئیے۔ عزیز الراوی کہتا ہے میں نے حسین کو عقاب کی طرح جھپکتے دیکھا، حسین لبکے قاسم کی طرف، جب وہ قاسم کی طرف بڑھے لشکر پیچھے اٹھ گیا، جو لشکر پیچھے گیا تو قاسم زمین پر رہ گئے، بس ایک آواز آتی تھی ارے چچا مدد کو آؤ۔
بس تھوڑی دیر میں آواز آنا بند ہو گئی، سید الشہداء قاسم کے سرانے پہنچ گئے، اب بس پامال ہوا لاشا تھا۔ امام نے جملہ بڑا عجیب کہا قاسم بہت سخت ہے، تو اپنے چچا کو پکارے، تیرا چچا آ نہ سکے، اور جب تیرا چچا آئے تو تجھے مدد کی ضرورت نہ رہے۔ اب قاسم کو کیا لے کر آئے؟ قاسم کے ٹکڑے لائے۔ ارے یہ ٹکڑے لانا وہی دن تھا جس دن حسن مجتبیٰ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اس عزاداری کو اپنی درگاہ میں قبول فرما، اس عزاداری کے صدقے میں قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین، قرآن و اہل بیت کے چاہنے والوں وفاداروں میں قرار فرما، اہل بیت کے وارث کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔